السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 اور 126 انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ یا لوٹ کر آنے کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پکڑو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، یا بناؤ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو نماز کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، ان طہرا، یہ کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو، بیتیہ میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اس گھر کو، اس شہر کو بنا دے آمینہ، امن والی جگہ، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، اس شخص کو جو ان میں سے ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو شخص کفر کرے گا پس میں اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا، پھر میں اس کو مجبور کروں گا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور یہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، یہاں بیت سے مراد بیت اللہ ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو بنا دیا مثابتاً، یہ صابہ یسوع سے اسم ظرف ہے، یعنی لوٹ کر آنے کی جگہ، اور ثواب حاصل کرنے کی جگہ بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ ثواب کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ گنہگار پھر اللہ کی طرف لوٹ آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ اجر دے دیا، تو اللہ نے بیت اللہ کو ثواب کی جگہ بنا دیا۔ وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، یعنی یہاں ایک نماز کا اجر 1,00,000 گنا ملتا ہے، اور اسی طرح اسے امن کی جگہ بنا دیا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل یا کسی دشمن کو دیکھ لیتا تو اس سے بیت اللہ کی حدود کے اندر اس سے انتقام نہیں لیتا تھا، اور اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت حرمت عطا کی کہ بیت اللہ کی عمارت کے علاوہ، یعنی حرم مکہ جسے کہتے ہیں، مکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ اس طرح کا رکھا جسے حرم کہا جاتا ہے، اور اس حرم میں کسی قسم کا فساد، لڑائی جھگڑا، حتیٰ کہ درختوں کے پتے توڑنا یا پھول توڑنا یا کسی کی گری ہوئی چیز کو اٹھا لینا یا کسی شکار والے جانور کو دیکھ کر بھگا دینا منع ہے۔ شکار والے جانور کو شکار کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو بھگانا اور اس کو ہراساں کرنا بھی منع ہے، جس طرح وہاں کبوتر ہوتے ہیں آج کل، باقی تو جنگلی جو جانور ہیں وہ آج کل تو نہیں آتے، لیکن پہلے آیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اور
ممکن ہے کہ آئندہ بھی کسی دور میں ایسا ہو جائے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان تمام چیزوں کو منع کیا ہے، اور لڑائی جھگڑا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا، کسی کی جگہ سے دوسرے کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ بیٹھ جانا، یا دھکا دینا، یا برا بولنا، یہ سب چیزیں بیت اللہ کے اندر منع ہیں اور اس کی حرمت کے خلاف ہیں۔ اگر کوئی شخص وہاں جا کر اس طرح کا کوئی کام کرے گا تو وہ اس کی حرمت کو پامال کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، یعنی گناہ ہوگا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو تم بنا لو نماز کی جگہ۔ یہ اس آیت کا دوسرا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ بیت اللہ ثواب کی لوٹ کر آنے کی جگہ ہے، امن کی جگہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا اس میں کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو وہی ہے جو عام ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر ان کی ضرورت کے مطابق اوپر نیچے ہو جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عظمت عطا کی کہ اس پتھر کو بیت اللہ کے قریب ہی بائیں طرف ایک کونے میں، یعنی حجر اسود سے مخالف کونے میں اس کو وہاں نقش کر دیا گیا ہے، وہاں رکھ دیا گیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے عمرہ کیا اور حج کیا تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ طواف سے فارغ ہوئے تو آپ مقام ابراہیم کی طرف آئے اور اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنے کے بعد ہی طواف مکمل ہوتا ہے، اور اس مقام پر نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مقام ابراہیم کی طرف منہ کریں گے، نہیں، نماز ہم بیت اللہ کی طرف ہی منہ کر کے پڑھیں گے، لیکن مقام ابراہیم کے یعنی پاس، کیونکہ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں اور چاروں طرف نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن طواف کے نفل صرف مقام ابراہیم کی طرف آ کر ہی پڑھے جائیں گے۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد عرفات کا میدان، مینا کا میدان، یہ تمام ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان مقامات پر جا کر حج کیا، مزدلفہ ہے، عرفات ہے اور مینا ہے، تو ان تمام میدانوں کو مقام ابراہیم کہا گیا کہ ہر حج کرنے والا شخص جب تک ان تینوں مقامات پر نہیں جاتا کہ وہ مینا میں بھی جائے اور عرفات میں بھی جائے اور مزدلفہ میں بھی جائے اور واپس بھی لوٹے، تو اس وقت تک اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ دونوں ہی تفسیریں ٹھیک ہیں۔ اور فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا۔ یہ دونوں باپ بیٹا ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یہ باپ ہیں، اور ان کے 2 بیٹے تھے، سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیے، لیکن نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولد اسماعیل سے پیدا کیا، یہ ان کی نسل سے آئے۔ تو یہاں اس آیت کا یہ تیسرا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے اس باپ بیٹے سے یہ عہد لیا تھا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف، طواف کا معنی ہوتا ہے چکر کاٹنا، تو بیت اللہ کے 7 چکر کاٹے جاتے ہیں، جو حجر اسود سے شروع کر کے دائیں طرف حتیم کے اوپر سے ہوتے ہوئے پھر حجر اسود پر پہنچ کر 1 چکر مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح 7 چکر کاٹے جاتے ہیں اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے تو اسے ایک طواف کہتے ہیں۔ اور طواف یہ عمرے کا بھی حصہ ہے اور حج کا بھی، طواف کے بغیر عمرہ اور حج مکمل نہیں ہوتے۔ دوسرا ہے یہاں مسئلہ اعتکاف۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، یعنی جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ اپنے گھروں میں جانے سے، میاں بیوی کے تعلقات سے،
لوگوں کے ساتھ عام گفتگو سے اور عام سارے کام کاج سے مخصوص دنوں کے لیے رک جاتے ہیں جتنے دن کا اعتکاف ہو۔ اعتکاف عام طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، لیکن عام حالات میں بھی کوئی بھی شخص مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتا ہے۔ مثلاً وہ چند گھنٹے مسجد میں ٹھہرے یا بیت اللہ میں ٹھہرے تو وہی اس کا اعتکاف ہوگا۔ جتنی اس کی نیت ہوگی اس کے دوران وہ کسی سے گفتگو نہیں کرے گا اور عام گفتگو نہیں کرے گا اور اپنے گھر نہیں جائے گا اور بیت اللہ میں ہی رکے گا۔ اور یہ زیادہ تر شرائط صرف رمضان المبارک کے اعتکاف پر ہی ہیں، باقی اعتکافات پر اتنی سختی کے ساتھ ان شرائط کو پورا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص کسی بھی مسجد میں کچھ دیر ٹھہر کر عبادت کرتا ہے تو وہ اس کا اعتکاف ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیسری چیز رکوع اور چوتھی چیز سجدہ، یعنی رکوع اور سجدہ دونوں چیزوں سے مل کر نماز مکمل ہوتی ہے۔ تو اس سے رکوع سجود سے مراد دین کے پیروکار بھی لیے جاتے ہیں، یعنی جو لوگ رکوع سجود کرتے ہیں گویا وہی دین کے پیروکار ہیں۔ تو فرمایا کہ ان 4 کاموں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھو، طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود۔ اور پاک رکھنے کا مطلب صرف ظاہری صفائی نہیں ہے، بلکہ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اس کو ہر قسم کے شرک، بدعت اور بت پرستی سے دور رکھا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب مکہ کو فتح کیا تو بیت اللہ سے تمام بت ہٹا دیے۔ اور آگے فرمایا، یعنی یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں دیے ہیں۔ پہلا حکم اس آیت میں ملا ہے کہ بیت اللہ ثواب کی جگہ ہے، یہاں امن قائم کیا جائے، امن کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے۔ دوسرا حکم اس آیت میں یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اور تیسرا یہ عہد لیا گیا ہے کہ بیت اللہ کو پاک کیا جائے، یعنی بیت اللہ میں کسی قسم کی گندگی پھیلانا، کھانے پینے کی چیزوں کو پھیلا دینا یا ایسی چیزیں جن کے ساتھ مکھیوں یا اور اس طرح کی چیزوں کا سبب بنتا ہو، یہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اور بیت اللہ میں آنے والے کے لیے منع ہے کہ وہ یہاں کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہ کرے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما جو بھی ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اس آیت میں ایک چیز تو یہ بتائی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے برکت اور کثرت کی دعا صرف اللہ ہی سے کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کی۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اس گھر کو، اس شہر کو امن والا بنانے کی اللہ تعالیٰ سے استدعا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے امن اور برکت کی دعا کی اور میں نے مدینہ کے لیے امن اور برکت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو بھی قبول کیا۔ اسی لیے اب ان دونوں مقامات کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں باعزت اور حرمت والے شہر ہیں، مکہ بھی اور مدینہ بھی، اور ان کی حدود مقرر ہیں کہ یہ عیر پہاڑ سے لے کے سور تک، اسی طرح مکہ بھی ثنیۃ الوداع تک یہ امن کی جگہ ہے۔ تو فرمایا کہ اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، یعنی ہمیں بھی امن اور سکون کی دعا اللہ ہی سے کرنی چاہیے۔ جب ہمارے گھروں میں بد امنی ہو یا ہمیں اپنی اولاد کی طرف سے یا مال کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے بد امنی ملے تو ہمیں بھی اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا کر، یعنی رازق بھی اللہ ہی ہے اور رزق کی دعا بھی اللہ ہی سے کرنی چاہیے۔ یہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی اس التجا کا یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کو یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی ہے، دوسری یہ ہے کہ امن کی دعا کی ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما۔ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے یہ شرط عائد کر دی کہ ان میں سے جو ایمان لائے، کیونکہ پہلے جب انہوں نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی امامت عطا فرما،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ جو ظلم کرنے والے گناہ گار لوگ ہیں ان تک میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اس کو رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کفر کرے گا میں اس کو تھوڑا فائدہ دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کو جہنم کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، وبئس المصیر، اور یہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کر دی کہ میں رازق ہوں، میں ساری دنیا کا رب ہوں، اس لیے میں رزق کافروں کو بھی عطا کروں گا۔ قال ومن کفر، یعنی رزق کفر کرنے والوں کو بھی ملے گا، لیکن حقیقی امامت اور پیشوائی یہ صرف ایمان والوں کو ملے گی، اس میں کفر کرنے والوں کا اور مشرکین کا اور دوسرے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ قال ومن کفر، یعنی جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کو دنیا میں رزق تو ملے گا لیکن فأمتعه قلیلا، اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ واضح کر دی کہ یہ فائدہ میں ان کو تھوڑے وقت کے لیے دوں گا، یعنی دنیا کی زندگی کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 100 سال، کوئی اس سے کم، کوئی 20-30 سال تک، جتنی زندگی ہے اتنی زندگی میں وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ تیسری بات یہ بیان کی کہ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو میں مجبور کروں گا، گھسیٹ دوں گا آگ کے عذاب کی طرف، کیونکہ دنیا میں وہ شخص ایمان نہیں لایا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دولت مند اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس دولت ہے تو اللہ اس کو بہت اچھا سمجھتا ہے، حالانکہ یہ گناہ گار بھی ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، رزق ہر ایک کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے، جن کے پاس زیادہ ہے ان کی بھی آزمائش ہے، اور جن کے پاس تھوڑا ہے ان کی بھی آزمائش ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں، اور زیادہ والوں کے لیے 2 آزمائشیں ہیں کہ وہ شکر کرتے ہیں کہ نہیں، اور وہ ربا کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ تو کسی کی دولت اور کسی کی کشائش کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو فرمایا فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، کہ ان لوگوں کا تجارت کے لیے سفر کرنا اور مال و دولت لے کے آنا اور جمع کرنا، ان چیزوں سے اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، نہیں۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، یہ ان کے لیے تھوڑا فائدہ ہے، تھوڑی زندگی کا، پھر ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جہنم یہ لوٹ کر جانے کی بدترین جگہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے عافیت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔